السلام علیکم۔ میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ آج کچھ کہی انکہی باتیں ہو جائیں۔ بہت دن ہو گئے خود سے کچھ نہیں کہا۔ کبھی ادھر سے کان پکڑا کسی کا، کبھی ادھر سے کان پکڑا۔ کبھی منٹوں کو لے بیٹھا تو کبھی عصمت چغتائی کے ساتھ رات بتائی۔ کچھ چولیں ادھر سے ماریں، کچھ چولیں ادھر سے ماریں، خود کچھ نہیں کہا۔ کیا کہوں؟ پہلے وقت اتنی تیز رفتاری سے بیتتا تھا، اب حالات اس سے زیادہ دگنا تیز رفتاری سے بدلتے رہتے ہیں۔ سوچتا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو موضوع گزرا تھا، جو سانحہ گزرا تھا، جو باتیں ہوئی تھیں، اس پر کچھ کہوں۔ ابھی سوچتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی دوسرا واقعہ، کچھ نہ کچھ باتیں دوسری رونما ہو جاتی ہیں۔ کیا کہوں؟ ذہن میں بہت سارے واقعات گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ یوں جانیے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہہ بھی نہیں پاتا۔ جب کوئی بات ہوتی ہے میں اپنے آپ میں نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ سے بیگانہ ہوتا ہوں، مگر مصروفیت ہی کچھ ایسی ہے جیسا کہ اپنے آپ میں نہ ہونا۔ جب اپنے آپ میں ہوتا ہوں تب تک واقعات اتنے گزر چکے ہوتے ہیں کہ سب باتیں آپس میں ایسی گڈ مڈ ہوتی ہیں کہ کچھ کہنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بول چکے ہوتے ہیں، میرے لیے کچھ نہیں بچتا۔ کیا کہوں؟ کس سے کہوں؟ نہ مجھ پہ اثر ہوتا ہے، نہ آپ پر اثر ہوتا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ایسے ہولناک واقعات رونما ہوئے ہیں جو مشرف کے دور سے لے کر زرداری کے دور تک چلتے رہے۔ بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا۔ افسوس، صد افسوس۔ کس پر کروں؟ کس سے پوچھوں؟ غریب کو 1,00,000 روپیہ، امیر کو 50,00,000 روپیہ، تب بھی پوری نہیں پڑتی۔ جانوں کی قیمت کروڑوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ پیسے ان جانوں کو واپس تو نہیں لا سکتے۔ بات کہاں ہے، ذہن کہاں ہے، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔
سیاست پہ بات کروں تو سب کٹھا چٹھا سامنے آ جاتا ہے، کس کو کیا کہوں۔ کہنے سے خود بندہ برا بنتا ہے۔ مذہب پہ بات کروں تو سب کٹھے چٹھے کھل جاتے ہیں۔ نہ سیاست والے ایک ہیں، نہ مذہب والے ایک ہیں۔ سنا ہے سیاست والوں نے ایکا کر لیا ہے۔ اللہ کرے مذہب والے بھی ایسا ایکا کر لیں، مگر کرنا نہیں چاہیے۔ سیاست والوں نے تو ایکا کر لیا ہے۔ سنا ہے سیاست والے کہتے ہیں جب دوسرے ایک ہیں تو ہم ایک کیوں نہ ہوں۔ وہ ایسا نظریہ جو پہلے دوسروں کو لے بیٹھتا تھا، اب ایک نہ ایک دن ان کو بھی لے بیٹھے گا، کیونکہ سیاستدانوں نے اکٹھ کر لیا ہے۔ کھائیں گے تو اکٹھا، جئیں گے تو اکٹھا، مریں گے تو اکٹھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اکٹھ کرنے دیں۔ دعا کیجئے مذہب والے بھی اکٹھے ہوں۔ مذہبی جنونی ایسے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ان فرقوں کی، ان لوگوں کی، ان فرقے کے ماننے والوں کی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، شاید آپ کی عقل میں آ جائے۔ پرانا سا شعر کا ایک ٹکڑا ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ مشکل ہے، ہو سکتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، کیونکہ جو سچا ہوتا ہے اسی کی بات دل میں اترتی ہے۔ میں بھی آپ جیسا عوام میں سے ہوں، جھوٹا بھی ہوں، کرپٹ تو خیر نہیں ہوں، مگر جھوٹا ضرور ہوں۔ جھوٹ کبھی کبھار بول لیتا ہوں تو میری بات آپ کے دل پر اثر نہیں کرے گی، مگر پھر بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مذاہب ہیں، مذاہب کی بات بعد میں کرتا ہوں، یہ فرقے ہیں، کوئی 200 سال پرانا ہے، کوئی 400 سال پرانا ہے، کوئی 300 سال پرانا ہے۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، لڑ مر لے گا۔ کہ دیو ہے، کہ دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ قرآن سے زیادہ اپنے بزرگوں کی مانتے ہیں۔ اگر ایک ان کے بزرگ نے، ایک عالم نے کوئی بات کہہ دی تو بس اسی کو ماننا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ وہی جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ دل دکھا ہوا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں، مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ دل کی بھڑاس نکالوں۔ اب سنیں یا نہ سنیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کہتے ہیں یہ جو دیوبندی فرقہ ہے جس کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک جدید سا فرقہ ہے۔ ہم اگر دیوبندیوں کی کتب اٹھا کر دیکھیں تو 1867 میں ہندوؤں اور انگریزوں کے تعاون سے دیوبند میں ایک مدرسے دیوبند کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ کس سن میں؟ 1867 میں۔ اسی طرح ہی بریلویوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح ہی اہل حدیث کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 200-400 پرانی سال کی بات ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ قرآن و سنت قبول چکے، اب وہی قرآن و سنت ہے جو یہ بزرگ، جو یہ علماء، محترم علماء اپنے معتقدوں کو، اپنے ماننے والوں کو پاور جو کراتے ہیں، وہی اسلام ہے، وہی شے ہے، وہی چیز ہے۔ مزے کی بات ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی اور کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، انہی کی کتابیں دیکھ لیں۔ انگریز کے وفادار غلام تھے سارے، کوئی بھی مسلک ہو، یہ انہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ انگریز کی نوکری چاکری کرتے تھے، اس نے جو کہہ دیا اسی تحریک کو آگے بڑھایا۔ آپ 200-400 سال کو چھوڑیں، تھوڑا نزدیک آ جائیں۔ روس کی جنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ روس کی جنگ میں جو افغانستان میں اس نے برپا کی، افغانستان میں مجاہدین کو تیار کیا گیا صرف ایک کاز پر۔ کس پر؟ جہاد کے نام پر۔ قرآن پاک میں جہاد کے علاوہ کوئی اور چیز انہیں نظر نہیں آئی۔ جہاد کا صرف ایک مفہوم لیا گیا، تو بھلا کیا؟ قتل کر دو۔ جہاد کے اور بھی بہت سے مفہوم ہیں۔ جہاد اپنے نفس سے بھی جہاد ہے، بری باتوں کے خلاف بھی جہاد ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، نام کا عالم ضرور ہوں، مگر عقل رکھتا ہوں۔ جو عقل کی بات کرتا ہے اسے اسلام سے دور پھینک دیتے ہیں۔ مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا سبھی کو، کہ کسی بھی محلے کے مولوی کی بات پر عمل کرنے کی بجائے، اعتبار کرنے کی بجائے خود تحقیق کیجیے۔ جو یہ کہتے ہیں نا خود سے نہیں سیکھا جا سکتا، خود سے نہیں پڑھا جا سکتا، خود سے نہیں قرآن سمجھا جا سکتا، وہ غلط کہتے ہیں۔ آپ سٹڈی کیجئے، پڑھیے۔ قرآن تمام چیزوں پر
عمل درآمد کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تمام باتوں پر عمل کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی ایک بات کو لے کر آگے چل نکلا ہے، کوئی دوسری بات کو لے کر آگے چل نکلا ہے، کوئی تیسری بات کو لے کے آگے چل نکلا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میاں اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہمسائے بھوکے ہیں، ان کا تو پتہ کر لو۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ راہ چلتے کسی کو تنگ مت کرو۔ اللہ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ آپس میں سلوک و اتفاق سے رہو۔ اللہ نے صرف یہ حکم نہیں دیا کہ خالی جہاد کرو، جہاد کا مفہوم بھی الٹ کر کے دے دیا ان لوگوں نے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا، لوگوں کو عقل آئے گی، لوگ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ جن کے یہ پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں یہ بیکار اپس ہے، یہ ہمیں گمراہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ سوچئے، سمجھیے اور عمل کیجیے ان چیزوں پر، ان باتوں پر جو اللہ پاک نے آپ کو بتائیں، ان پر نہیں جو انسانوں نے کتابوں پر لکھی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ سانس کہاں سے آتا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک پتلا بنا کر اس میں جان اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو اس کو سوچے گا کون؟ اس کو سوچ کون دے گا؟ پلاسٹک کا گڈا سائنس تو کہلایا جا سکتا ہے، سائنس کی ایجاد تو کہلایا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی مخلوق کا درجہ نہیں پا سکتا۔ بے ربط سی باتیں ہیں، ربط والے سمجھ جائیں گے۔ جی کر رہا تھا بڑے دنوں سے خود سے کچھ کہوں، کچھ کہی، کچھ ان کہی، اس لیے دل کی بھڑاس نکالی ہے۔ آج میرا بلاگ کچھ کہی اور ان کہی باتوں پر مشتمل تھا۔ پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے، نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں، بس اجازت چاہتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مگر سوچئے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل درآمد کیا ہے، صرف وہی سچے ہیں، ان پر عمل کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔